أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو ایک نئی کلاس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو آج جو کلاس ہم لینے جا رہے ہیں اصل میں وہ پہلی کلاس کا ہی حصہ ہے۔ پہلی کلاس میں ہم نے اتنا آسان کر کے نہیں بتایا تھا، اس میں مخارج کے ساتھ آپ کو ضرور بتایا تھا، لیکن آج کی کلاس جو ہے وہ بالخصوص ان بچوں کے لیے ہے جن کو ابھی تک الف با کی پہچان نہیں ہے۔ تو بالکل آسان طریقے سے ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں، اور اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ابھی چینل کو تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ پہلا لفظ میں نے لکھا ہوا ہے یہاں پہ، یہ والا الف۔ تو اب لکھتے ہیں با۔ با با کے نیچے ایک نقطہ ہے، با کے نیچے ایک نقطہ آتا ہے۔ اس میں عموماً با تا سا دونوں ایک، ان تینوں کو لکھنے میں ایک طرح ہی لکھیں گے، لیکن بس ان میں صرف نقطوں کا فرق ہے۔ یہ ہو گیا با۔ اب لکھیں گے تا۔ دیکھیں یہ با کے نیچے ایک نقطہ، یہ تا کے اوپر دو نقطے آئیں گے، تا کے اوپر دو نقطے آئیں گے۔ اب دیکھیں یہ والی، اس میں با کی یہ والی شیپ جو کشتی والی شیپ بنی ہوئی ہے، یہ والی، اور تا کی یہ والی جو شیپ ہے یہ بالکل ایک جیسی ہے، لیکن اس کے نیچے نقطوں کا فرق ہے۔ با کے نیچے ایک نقطہ، تا کے اوپر دو نقطے۔ آگے پھر ہم لکھتے ہیں، یہ دیکھیں یہ بالکل وہی پیٹرن سے آگے بھی آ رہا ہے، لیکن نقطوں کا فرق ہے۔ اب یہ ہم نے لکھا ہے سا، تو سا کے اوپر ہوں گے جی تین نقطے، یہ آگے سا کے اوپر تین نقطے۔ اب یہ با تا سا، یہ بالکل ایک جیسے ہیں لیکن نقطوں کا فرق ہے۔ با کے نیچے ایک نقطہ آئے گا، تا کے اوپر دو نقطے۔ ابھی میں فی الحال آپ کو وہ لفظ بتاؤں گا جو بالکل لکھنے میں ایک جیسے ہیں، جن کا صرف نقطوں وغیرہ کا فرق ہوگا، وہ والے لفظ میں بتاؤں گا۔ باقی انشاءاللہ میں آپ کو قاعدے پہ چل کے سمجھاتا ہوں۔ پہلے ہم نے لکھا تھا جی با، با دوبارہ لکھ لیتے ہیں۔ با کے نیچے ایک نقطہ، اس کے بعد آئے گا جی تا۔ با اور تا بالکل ایک جیسے ہیں، بس ان میں نقطوں کا فرق ہے۔ تا کے اوپر دو نقطے آ جائیں گے۔ اس کے بعد آئے گا جی سا، سا کے اوپر تین نقطے، یہ اس میں فرق ہے۔ اس کے بعد ہم لکھیں گے جیم۔ اب جیم کے اندر، جیم کے نیچے یعنی ایک نقطہ آئے گا۔ اس کے بعد آئے گا ہا۔ اب یہ دیکھیں اس کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہے، جیم کے نیچے ایک نقطہ ہے، لیکن یہ والی جو چیز ہے یہ ان دونوں کی ایک جیسی ہے، یہ والی۔ اس کے بعد ہم لکھیں گے جی خا۔ اب خا کے اوپر یہاں پہ ایک نقطہ آئے گا۔ اب دیکھیں یہ والی چیز بھی بالکل ویسے ہی ہے، جیم ہا خا، بس نقطوں کا فرق ہے۔ جیم کے نیچے ایک نقطہ، ہا کے اوپر کوئی نقطہ نہیں، خا کے اوپر ایک نقطہ۔ اس کے بعد آئے گی جی دال۔ اب دال اور ذال بالکل ایک جیسی ہے، یہ ذال کے اوپر
ایک نقطہ، دال کے اوپر کوئی نہیں، لیکن ان کا یہ والا جو حصہ ہے یہ بالکل برابر ہے، لفظ لکھنے میں ایک جیسے ہیں، بس نقطوں کا فرق ہے۔ اس کے بعد آگے آ جاتا ہے جی را۔ اب را اور زا بالکل ایک جیسے ہیں، صرف نقطے کا فرق ہے۔ را کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہے، زا کے اوپر ایک نقطہ آ جائے گا۔ پھر آ جائے گا جی سین۔ سین کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہے۔ شین۔ شین کے اوپر 3 نقطے۔ لیکن اب یہ چیز دیکھیں، یہ سین اور شین کی یہ دونوں یہ والی چیزیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں، یہ 3 دندانے بالکل ایک جیسے ہیں، صرف نقطوں کا فرق ہے۔ اس کے بعد آتا ہے صاد۔ صاد۔ صاد کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہے۔ ضاد کے اوپر ایک نقطہ آ جائے گا، یہ دیکھیں، یہ صاد، یہ ضاد۔ اس کے بعد طا، یہ طا آ گیا، طا کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہے، بالکل طا کی شکل میں ایک اور طا لکھیں گے ایسے، اور یہاں پہ ایک نقطہ ڈالیں گے، یہ بن جائے گا ضا۔ طا ضا، لکھنے میں دونوں بالکل ایک جیسے ہیں، صرف ایک نقطے کا فرق ہے۔ طا کے اوپر کوئی نقطہ نہیں، ضا کے اوپر ایک نقطہ ہے۔ اس کے بعد ایسے ہی ہم آ جائیں گے، یہ آ گیا عین۔ یہ آ گیا غائن۔ اب غائن کے اوپر ایک نقطہ ہے، عین اور غائن، یہ والی چیزیں دیکھیں، یہ والی دونوں بھی ایک جیسی ہیں، یہ والی دونوں بھی ایک جیسی ہیں، بس غائن کے اوپر ایک نقطہ ہے۔ اس کے بعد آتا ہے جی فا۔ اب یہاں سے آگے جو لفظ ہیں وہ تھوڑے سے مختلف آئیں گے، ہر لفظ تھوڑا سا مختلف ہے۔ یہ دیکھیں، یہ آ گیا جی فا۔ فا کے اوپر ایک نقطہ، قاف کے اوپر 2 نقطے، پھر ایک آئے گا جی کاف۔ ایک اس کو بولتے ہیں موٹا قاف، یہ والا 2 نقطوں والا قاف، اس کے اندر ایسے آ جائے گا۔ یہ اس کاف کی 2 شکلیں ہیں، ایک جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے، ایک یہ والا ہے، یہ نمبر 1 ہو گیا، اور ایک یہ والا آئے گا جی ڈنڈے والا، یہ اس کے اوپر ایک ڈنڈا سا بنا ہوتا ہے، یا ایسے کاف لکھا ہوا آئے گا، یہ ہو گیا جی نمبر 2۔ ٹھیک ہے جی، چیز جو ہے یہ قرآن پاک پڑھنے کی بنیاد ہے، الف با جو ہے یہ بنیاد ہے۔ اگر اس میں بچے ٹھیک ہو جائیں گے تو آگے بچوں کو آٹومیٹیکلی بار بار ہر لیسن میں یہی لفظ آتے ہیں، تو اس وجہ سے میں تھوڑا سا ٹائم لے رہا ہوں، اور ہو سکتا ہے یہ ویڈیو تھوڑی سی لینتھی ہو جائے۔ تو جی بچوں، آئیے اب یہاں پہ بالکل ویسے ہی جیسے میں نے آپ کو لکھ کے بتایا تھا، یہ ویسے ہی ہے۔ الف بالکل سیدھا، با، یہ با کے نیچے بھی ایک نقطہ، تا کے اوپر 2 نقطے۔ یہ ان کے مخارج جو ہیں وہ میں نے پہلی ویڈیو میں بتائے ہوئے ہیں، اگر آپ نے مخارج دیکھنے ہیں، اس کا تلفظ ابھی میں بالکل اس کو شارٹ کر رہا ہوں، اگر اس کا آپ نے تلفظ صحیح دیکھنا ہے تو میری پہلے والی ویڈیو دیکھ لیں، یہ اوپر لنک میں اس کا سجیشن بھی دے دیتا ہوں، تو وہ آپ ضرور چیک کیجیے گا۔ جی ہم تھے تا کے اوپر 2 نقطے ہیں، سا کے اوپر 3، جیم، یہ جیم کے نیچے ایک نقطہ، ہا کے اوپر نیچے کوئی نقطہ نہیں ہے، خا کے اوپر ایک نقطہ، یہ والا دیکھیں،
لیکن ان کی یہ والی تینوں شکلیں ایک جیسی ہیں، یہ اور یہ دیکھیں، یہ جیم ہا خا. اس کے بعد اس کو کہتے ہیں دال، ذال، را، زا کے اوپر ایک نقطہ، سین کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہے. اس کو 3 دندانوں والی اس کی نشانی یہ ہے، 3 دندانوں والی، یہ سین 3 دندانے ہیں اس کے. شین، یہ دیکھیں اس کے 3 دندانے اور اس سین کے بالکل سیم ہے، اوپر 3 نقطوں کا فرق ہے، شین کے اوپر 3 نقطے ہیں. صاد، داد، صاد کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہے، داد کے اوپر ایک نقطہ ہے. صاد اور داد کی یہ والی جو شکل ہے یہ بالکل سیم ہے، بس ایک نقطے کا فرق ہے. اس کے بعد آ جائیں تو، زا کے اوپر ایک نقطہ ہے، تو کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہے. تو اور زا کی شکل دیکھ لیں بالکل یہ ایک جیسی ہے، صرف ایک نقطے کا فرق ہے. اس کے بعد عین، یہ عین، غین کے اوپر ایک نقطہ ہے. عین اور غین ان کی یہ والی جو شکلیں ہیں یہ بالکل برابر ہیں. یہ والی دیکھیں، یہ جہاں پہ کرسر آ رہا ہے، غین کے اوپر ایک نقطہ ہے. آگے فا، قاف، کاف. اس کا یہ کاف کا ایک طریقہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے، وہ دوسرا میں نے آپ کو وہاں پہ خود لکھ کے بتا دیا، وہ آپ دیکھ لیں. لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا. آپ کا پہلا لیسن کمپلیٹ ہو چکا ہے، تو مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی. اچھا، اس میں ایک اور بات، ان کو یہ 29 حروف ہیں، یہ حروف مفردات ہیں. ان کو کیا کہتے ہیں جی؟ حروف مفردات. ان کو آپ نے اردو جو لہجہ ہے اس میں بالکل بھی نہیں پڑھنا، جیسے بے، تے، سے. اردو میں اس کو ایسے پڑھتے ہیں، عربی کا جو لہجہ ہے وہ بالکل مختلف ہے. تو بچوں یہ آپ نے ضرور خیال کرنا ہے کہ اس کو اردو لہجے میں بالکل بھی نہیں پڑھنا، اس کو عربی لہجے میں پڑھنا ہے. با، تا، ثا. یہ جیسے ہو گیا تو، زو، اس کو توئیں زوئے نہیں پڑھنا، یہ بالکل غلط ہے. تو اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں، اپنے ٹیچر حافظ محمد فیضان کو اجازت دیجیے. اگلی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم.